السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی لانگ ایپیسوڈ۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شہرام نے پانی میں میرو کو ڈھونڈتے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے اس کا سر اونچا کیا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ وہ بے سدھ ہو چکی تھی۔ اس کی مدھم پڑتی دھڑکنیں شہرام کے دل کی دھڑکنوں کو بھی ساکت کر رہی تھی۔ اس نے تو کبھی ایسے اسے پھول کی چھڑی سے بھی چھونے نہیں دیا تھا۔ ہر بار اس کے حصے کی ڈانٹ اور مار خود کھائی تھی۔ اس موم کی گڑیا کو سینت سینت کر رکھا تھا، اور آج وہ جیسے زندگی ہار دینے کے در پر تھی۔ وہ چاہتا تو وقت پلٹ جاتا، کیونکہ شروع سے یہاں آنے کے بعد کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اس معصوم جان کو ایک پل کے لیے بھی بھول گیا کہ اس بھیڑ میں تو وہ اکیلی ہے، اور دنیا کتنی بے رحم اور شفاق ہے جو معصوم پھولوں کو نوچ لینے کے در پر ہوتی ہے۔ وہ ہمت چھوڑ دیتا تو میرال کا کیا ہوتا؟ اس نے بے جان ہوتے ہاتھوں سے اسے تھام کر پول سے باہر نکالا۔ سردیوں کا موسم اور مری کے فارم ہاؤس کا ٹھٹھرتا ہوا پانی اس کا خود کا خون جما چکا تھا۔ وہ تو پھر اتنی نازک تھی جس کی آگے بڑھ کر کسی نے مدد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرال کا دوپٹہ تو وہیں پانی میں گر چکا تھا، جبکہ کاٹن کی کرتی اس کے وجود سے لگی بھیگی ہوئی اس کے خد و خال واضح کر رہی تھی۔ لب نیلے ہو رہے تھے جبکہ اس کی نبض مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ شہرام نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بنا اس کے وجود کو کوٹ سے ڈھانکا۔ کسی کی میلی نظروں سے دور وہ بے سدھ پڑی تھی۔ میرو، آنکھیں کھولو پلیز، کال دا ڈاکٹر، ڈیم اٹ۔ اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی ہیں شہرام، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کے آنے تک یہ مر جائے گی۔ ہمیں اسے فوری آکسیجن دینا ہوگی ورنہ اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے گا۔ ایک لڑکی اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے فکر مندی سے گویا ہوئی۔ شہرام نے بے حال سے میرال کو دیکھا۔ اس کی جان حلق میں آ چکی تھی۔ حارث آگے بڑھ کر 2 زنوں میرال کے پاس بیٹھا۔ ہٹو تم یہاں سے شہرام، تمہیں نہیں پتا کیا کہ اسے آکسیجن کی ضرورت ہے؟ مر جائے گی ورنہ وہ۔ مجھے مدد کرنے دو، میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرال پر جھکتا، شہرام نے ایک جست میں اسے ہاتھ سے دور کیا۔ حارث لب بھینچتا دور ہوا۔ پل میں فیصلہ لیا تھا اس نے۔ کیسے وہ کسی نامحرم کو اسے چھونے دیتا جبکہ اس کا محرم موجود تھا؟ اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی سرد ہوا بھی میرال افندی کو چھو نہیں سکتی تھی۔ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے میرو، میری ذمہ داری ہے۔ وہ لمحے کی دیر کیے بنا اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں پر جھکا، اپنی سانس سے اس کے منہ میں دیتے پھر دور ہوا، پھر 2 سے 3 بار وہ عمل دہرایا۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ شہرام سرخ آنکھیں لیے دھاڑا۔ میرال کے وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ بے حال ہوتی اٹھی تو منہ سے پانی خارج ہوا۔ وہ ایک جانب لڑک جاتی کہ شہرام نے بروقت اسے پکڑتے کمر سے ہلائی۔ کچھ پل بعد پھر سے پانی نکلا تو سانسیں معمول کے مطابق چلنے لگیں۔ سرمئی کانت سی آنکھیں سوج چکی تھیں، نشے اور پھر پانی میں جانے سے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ کوئی اس لڑکی پر رشک کر رہا تھا جس کے لیے ایک مرد اتنا فکر مند تھا۔ اسے ٹھنڈ لگ چکی ہے، یہاں کا موسم اور پھر پانی اس قدر ٹھنڈا ہے، تمہیں اسے فوراً ہیٹر کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس رات اور آبادی سے دور فارم ہاؤس میں ڈاکٹر ملنا ناممکن ہے، وہ لڑکی فکر مندی سے بولی۔ اس کی میرال جیسی پیاری لڑکی سے دوستی ہو چکی تھی۔ میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں شہرام، مجھے دیکھنے دو میرال کو۔ کیا دیکھنے دوں؟ ہاں، تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا تھا اسے۔ پتہ نہیں کیا ایسی بات ہوئی جو وہ اس قدر بوکھلاتے ہوئے گر گئی۔ میں صرف اس کے ہوش میں آنے کا منتظر ہوں، پھر میں یہاں سے میرال کو لے کر چلا جاؤں گا۔ میں اس کا شوہر ہوں اور اس کا خیال رکھنا اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے مجھے تم میں سے نہ ہی کسی کی ضرورت ہے۔ لفظ چبا چبا کر کہتے اس نے میرال کو اپنی گود میں اٹھایا۔ سب اس انکشاف پر ساکت تھے جب ہی وہ اتنا پوزیسو ہو رہا تھا، پر پہلے اسے کیوں اپنی کزن کے طور پر متعارف کروایا؟ کوئی یہ بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا فارم ہاؤس کے اندر جانے لگا۔ حارث کی نفرت آمیز نظروں سے اسے دور جاتا دیکھا۔ سنیں شہرام، میرال کی زندگی کا سوال ہے، وہ لڑکی بھاگتی ہوئی شہرام کے ہم قدم ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ شہرام کی رفتار خود بخود کم ہو گئی۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں میرال کو کھونے کا ڈر دیکھ چکی تھی جبھی دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ آپ اس کے شوہر ہیں، اور اگر آپ میرال کو سچ میں بچانا چاہتے ہیں تو شوہر ہونے کا حق ادا کریں۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ آخر میں وہ لہجہ بھر کے لیے رکی۔ شہرام نے ہنکارا بھرتے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ شہری، میرو کے شہری۔ اس کے بھیگے لب اور دہکتی سانسیں شہرام کو بخوبی اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جسے اس نے اندر آ کر پیر کی مدد سے بند کیا۔ یہ روم اسے دیا گیا تھا جبکہ میرال حفصہ کے ساتھ ٹھہری تھی۔ میرال، پلیز ہوش میں آؤ، ڈیم اٹ! تمہارا شہری کیا کہہ رہا ہے؟ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ شہرام نے اسے بیڈ پر لٹایا۔
اس کے بھیگے لباس سے یکسر نظریں چرائیں. ہیٹر آن کیا پر اتنی سردی میں وہ کچھ کام نہیں آ رہا تھا. شہرام نے اپنے جوتے اتارے اور گیلی ہوتی شرٹ کو بھی خود سے دور کیا. میرال پر کمفرٹر درست کیا. وہ اس لڑکی کی کوئی بات نہیں مان سکتا تھا. میرا سر، شہری مجھے بچا لیں. میرال نے اس کے جھکتے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں. شہرام کو اس کی گرم سانسیں بخوبی اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں. شہرام کو اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس ہوئی. وہ کچھ ٹھٹکا. یقیناً اس کا بے ہوش ہونا، پھر اس سب کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا. اسے پتا تو صبح ہی چلنا تھا کہ اسے نشہ کس نے دیا. میرو، میں یہیں ہوں، آنکھیں کھولو پلیز. تم ہی تو میرا واحد رشتہ ہو یار اس دنیا میں. چاچو، پھر ماما بابا کے جانے کے بعد تم ہی تو میری دنیا ہو. شہرام بے بسی کی حدوں کو چھوتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا. اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا. شہرام نے ہیٹر کا بھی اثر نہ پڑتا دیکھتے اس کے ہاتھوں کو اور پیروں کو رگڑا پر وہ کراہنے لگی. اس کی تکلیف پر جیسے اس کی جان نکلنے کے در پر تھی. آپ میرے شہری. میرو، بہت محبت. ٹوٹے پھوٹے بے ربط الفاظ بولتی وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھی. اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے. شہرام کو بروقت فیصلہ لینا پڑا. وہ اس موقع پر پیچھے ہٹ کر اسے کھو دینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. پر نہ جانے کل صبح اس کی محبت نفرت میں نہ بدل جائے. جو کچھ بھی تھا اس کی زندگی سے اہم فی الحال کچھ نہیں تھا. میرے پاس رہیں، میرو مر جائے گی. بڑبڑاہٹ عروج پر تھی. اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ شاید اسے کھو دینے کے ڈر سے خوفزدہ تھی. میں پاس ہوں میرو. میں میرو کو مرنے نہیں دوں گا، پھر چاہے تمہاری محبت میرے لیے مر جائے. اس نے سرگوشیانہ گھمبیر لہجے میں اس کے کان میں کہا. دہکتی سانسیں اس کے کان کی لو چھو رہی تھی. میرال کے کانپتے نیلے پڑتے ہونٹوں پر اپنی گرفت تنگ کی تو وہ کسمس آئی، پر شہرام مکمل اس پر جھک چکا تھا. شہری، وہ اس کا امس پاتے ہی تڑپی تھی. دونوں کی سانسیں الجھنے کے بعد سلجھ نہیں رہی تھی. میرال کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم پیدا ہوا. آنکھیں مکمل جھک گئیں. میرو، میری میرو، ریلیکس. میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا. شہرام کے لب اب اس کا نقش چھونے لگے. اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھاتے اس نے میرال کے فرار کے تمام راہیں مسدود کرتے سائڈ لیمپ بھی بجھا دیا. اسے کسی نازک آبگینے کی طرح وہ خود میں سمیٹنے لگا. جلد ہی اس کی قربت میں مدہوش و تمام فاصلے مٹا چکا تھا. سرور سا چھایا تھا ہر جگہ. وہ ذمہ داری نبھا رہا تھا جبکہ وہ ہوش کی دنیا سے دور اپنی محبت پا کر جیسے سرشار تھی. آنے والا وقت میرال کی محبت کا امتحان لینے والا تھا، جبکہ شہرام سب کچھ بھول کر صرف اس کے لیے پریشان سب کچھ بھول چکا تھا. دھیرے دھیرے سرکتی ہوئی رات گزرتی جا رہی تھی، جبکہ آسمان پر موجود چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رومان نے جھٹکے سے طاہر صاحب کے روم کا دروازہ کھولا. جس نے اسے یہاں آنے سے روکا تھا وہ اب ثاقب کے قبضے میں قید تھا. اسے اندر ایسے بے دھڑک داخل ہوتا دیکھ کر طاہر صاحب کے ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا. یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیسے حال ہے طاہر صاحب، کیونکہ آپ کے اچھے حال مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے. میں یہاں آپ کا ہی حال بے حال کرنے آیا ہوں. کروفر سے کہتے وہ سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوا. سگار لبوں میں لگاتے دھواں فضا کے سپرد کیا. تم یہاں اس طرح دن دہاڑے میرے آفس میں نہیں آ سکتے رومان شاہ. وہ سرخ چہرہ لیے دھاڑے. رومان نے لب بھینچتے ان کا ایسا رویہ دیکھا. میں آ سکتا ہوں اور بار بار آؤں گا. آخر ہونے والے سسر صاحب ہیں آپ میرے. وہ سرد اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا. کیا کہہ رہے ہو کہ ہوش میں تو ہو؟ تمہارے کہنے پر میں نے ڈیل فائنل کی ہے بس، اور ہمارا بزنس ریلیشن کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے. طاہر صاحب کے چہرے پر ناگواری پھیلی. وہ کیا ہے نا سسر جی، جس شخص سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر کے بیٹھے ہیں، نیازی میرا جانی دشمن ہے. میری زندگی میں ایک عام سا اصول ہے، دشمن کو نہیں، دشمنی کی وجہ کو ہی سرے سے ختم کر دو. پر کیا کریں، معاملہ اب رومان شاہ کی ملکہ کا ہے. دنیا کے سامنے زور و شور سے بیاہ کر لاؤں گا. اب یہ آپ پر ہے سسر جی کہ کس طرح یہ سب پھیلایا ہوا رائتا ہینڈل کرتے ہیں. اسے نبیشہ نہ ملی تو آپ سے بزنس ختم کر دے گا وہ، پر اگر مجھے نہ ملی تو یہ آفس، یہ جگہ آپ سمیت جلا کر راکھ کر دوں گا. وہ میری بیٹی ہے، جس سے چاہے شادی کرواؤں اس کی. دل میں خوفزدہ ہونے کے باوجود لبوں پر زبان پھیرتے حلق تر کیا. وہ میرے دیکھنے سے پہلے تمہاری بیٹی تھی، پر اب وہ صرف میری ملکہ ہے. اس کے لیے میں تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا. اگر اس کی آنکھ میں آنسوؤں کی وجہ دوبارہ تمہارا وجود بنا تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تمہارے جنازے پر ایک ہی بار آنسو بہا لے. رومان نے اپنا خنجر نکالا. ان کے گلے پر رکھتے وہ صفاقی سے گویا ہوا. طاہر صاحب نے سانس روکے اس حیوان کو دیکھا جو دن دہاڑے بغیر کسی خوف کے ان کے سامنے کھڑا تھا. اگر ذرا سا بھی ہلتے تو اس تیز دھار خنجر سے ان کا گلا کٹ جاتا. دور کرو اسے، ہم بات کرتے ہیں. پھنسی پھنسی آواز حلق سے برآمد ہوئی. رومان واپس پیچھے ہوا. خنجر کو چومتے وہ ہنسا. یہ واحد ایسی چیز ہے جو مجھ سے وفا کرتا ہے. اب تو میری ملکہ کے حکم کا بھی تابع ہے. اسے تکلیف دینے والا بھی
کبھی اس سے برا انجام ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اس نے مجھ سے 10 کروڑ کا منافع دینے کی بات کی ہے۔ میں نے آدھے سے آدھے پیسے بھی لے چکا ہوں تاکہ یہ ڈوبتا بزنس سنبھل سکے۔ میرے اندر بھی جذبات نہیں ہیں، لوگ مجھے حیوان کہتے ہیں، پر یہ جو لفظ بیٹی ہے نا، یہ اچھوں کا دل موم کر دیتا ہے۔ تم شاید انسان ہی نہیں ہو جس کا دل اپنی بیٹی کے لیے غمگین نہ ہوا۔ میں تمہیں 20 کروڑ دوں گا۔ اس نیازی کے منہ پر مارنا اور کہنا رومان شاہ نے دیے ہیں۔ 20 کروڑ؟ طاہر صاحب کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں۔ رومان نے تعصب سے ان کی جانب دیکھا، جو پہلی بات نظر انداز کرتے صرف اپنے مطلب کی بات سمجھ رہے تھے۔ بولو، منظور ہے، پر اس کے بعد کوئی نبیشہ کا دعوے دار بن کر نہیں آنا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رومان نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا۔ طاہر صاحب نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ رومان نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ اسے دل سے نبیشہ کے لیے افسوس ہوا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے افسوس ہوا، وہ ابھی ایک لڑکی کے لیے جو اکیلی تھی، وہ خود بھی تو وحشتوں اندھیروں میں پلا بڑھا تھا، کسی کی تکلیف محسوس نہ کرنے والے۔ مجھے منظور ہے۔ طاہر صاحب کے اسبات میں سر ہلاتے ہی وہ اٹھا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا سگار لبوں سے لگایا۔ وہ پلٹا تو اس کی چوڑی پشت واضح ہوئی۔ دھیمی متوازن چال چلتا وہ آفس کا دروازہ دھکیل کر نکلتا چلا گیا تو طاہر صاحب نے سکھ کا سانس خارج کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نبیشہ کی سفید مرسیڈیز کے ٹائر وائٹ پیلس کے سامنے آ کر چڑچڑاتے ہوئے رکے۔ ایک گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اپنا ایک پیر نکالتے وہ گلاسز اتارتے ہوئے باہر نکلی۔ کہاں ہے تمہارے سر؟ بلاؤ انہیں یہاں۔ دروازہ کھولو یہ۔ اس نے لمبے دروازے پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ میم، سر ایسے کسی کو اندر جانے نہیں دیتے، آپ پلیز چلی جائیں ورنہ سر ہمیں نہیں چھوڑیں گے، گارڈ التجائی انداز میں بولا۔ رومان شاہ انہیں زندہ نہیں چھوڑتا اگر کوئی بغیر اجازت وائٹ پیلس میں داخل ہوتا۔ مجھے اندر جانا ہے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اپنے سر کو کہو باہر نکلیں۔ وہ چلائی تو سب گارڈز آپس میں ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگے۔ میڈم جائیں یہاں سے، سنائی نہیں دے رہا کیا آپ کو؟ وہ گارڈ اس کے آگے تن کر کھڑا ہو گیا، ناگواری سے اسے دیکھا۔ ون سب میں شاید سب سے سینئر تھا، جب بھی جانتا تھا کہ وائٹ پیلس میں کبھی کوئی عورت سالوں سے نہیں آئی۔ نبیشہ نے سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ ہٹو تم سب، سر کو پتہ چلا تو تم لوگوں کو جان سے مار دیں گے۔ آئندہ یہ یہاں آئیں تو بغیر کچھ کہے اندر جانے دینا۔ یہ ہمارے دا ڈیول کنگ کی کوئین ہے، ملکہ ہیں ہماری۔ اس سے پہلے نبیشہ اس گارڈ سے مزید بحث کرتی، ثاقب کی آواز عقب سے برآمد ہوئی۔ اس نے سیکیورٹی سسٹم میں جب اسے یہاں آتے دیکھا تو رومان کو انفارم کرنے کے بعد یہاں آیا۔ ملکہ؟ سب گارڈ یکلخت تعظیم میں سر جھکا گئے۔ نبیشہ نے حیرت سے ان سب کو دیکھا جن کی نظریں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ ظاہر تھا وہ ان کے سر کی ملکہ تھی۔ پھر اسے دیکھنے اور سر اٹھانے کے بعد کسی کو رومان سے اپنا سر کٹوانا ہرگز پسند نہیں آتا۔ چلے ملکہ؟ اس کا حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ثاقب نے مؤدب انداز میں کہا۔ نبیشہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی اندر آئی۔ وائٹ پیلس تھا یا کوئی محل، ہر چیز سفید چمچماتی ہوئی اپنی مالیت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ امیر تو وہ بھی تھی، پر یہاں کی ہر چیز آنکھیں چندھیا دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ ملکہ، یہ سر کا روم ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، آپ خود چلی جائیں۔ ثاقب نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے رومان کے کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے قدم پیچھے لیے۔ نبیشہ نے اس دروازے کو دیکھا۔ دروازے پر کسی لاک کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے دیوار بنی ہوئی ہو۔ نبیشہ نے دروازے کو چھوا تو کھلتا چلا گیا۔ یہ دروازہ صرف رومان ہی کھول سکتا تھا، جس نے اندر سے دروازہ آٹومیٹک کھولا تھا۔ رومان کی جانب اس کی پشت تھی، ایسا لگ رہا تھا ایک محل سے نکل کر کسی دوسرے محل میں آ گئی ہوں۔ سارے شوپیس وغیرہ کانچ کے تھے۔ کمرہ تھا یا کوئی الگ سے محل، اتنا وسیع اور مکمل کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اس کی چمک سے چندھیا جائیں۔ دیوار میں بڑی سے رومان کی تصویر نصب تھی، جس میں وہ ہنوز سگار پی رہا تھا۔ پیچھے سے اندھیرا اسے نگلنے کو بےتاب دکھ رہا تھا۔ نبیشہ نے ایک پل کے لیے جھرجھری لی۔ اس کی توانا پشت پر سفید شرٹ اور کثرتی بازو واضح ہو رہے تھے۔ کہو، کیسے آنا ہوا اس بادشاہ کے خوابگاہ میں؟ کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں مجھ تک کھینچ لائی؟ لبوں پر ہلکا ہلکا تبسم لیے وہ پلٹا۔ سیاہ آنکھیں اپنی جیسی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایک کی آنکھوں میں پرشوق جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہلکورے لے رہا تھا، تو مقابل کی آنکھیں اسے بھسم کر دینے کے لیے تیار تھیں۔ نبیشہ سرخ چہرہ لیے اس تک آئی۔ دل تو کیا اس کا وجیح چہرہ بگاڑ دے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ڈیڈ کے سامنے کچھ کہنے کی؟ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ انہیں میری کہیں بھی شادی ہونے سے منع کرو۔ اس نے چیختے ہوئے اس کے توانا سینے پر مکے برسائے۔ رومان نے ناگواری سے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے دور کیا۔ نبیشہ نے جھپٹنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ یہاں اس وائٹ پیلس میں میرے علاوہ کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان در و دیوار کو صرف میری آوازوں کی عادت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان در و دیوار میں تم گم ہو جاؤ۔ وہ جھکا، دیوار پر ہاتھ رکھا۔ نبیشہ کو کوئی عضو چھو نہیں رہا تھا، پر اس قدر جرأت پر وہ دنگ رہ گئی۔
میں نہ یہاں رہتی اور نہ یہاں کے اصول مجھ پر لاگو ہوتے ہیں۔ میں چیخوں گی، چلاؤں گی۔ اس کے اتنا تیز بولنے پر بھی رومان برا منائے بغیر بھرپور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ جلدی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ میں اپنے انداز میں چپ کروانا جانتا ہوں، پر کیا ہے نا، مجھے تم جیسی شیرنی بے بس اچھی نہیں لگتی۔ تمہارا یہ روپ تو جان لیوا ہے، دل کو چھوتا جو مقابل کو مار دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبیشہ نے اس کی فضول گوئی پر اپنے تیز دھار ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑے۔ رومان نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ ہاتھ پر ننھی خون کی بوندیں جم چکی تھیں۔ اتنے سالوں میں اس نے اب اپنا خون دیکھا تھا، ورنہ جب سے اسے طاقت ملی تھی کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ انابی لبوں پر تبسم آ ٹھہرا۔ اس نے وہی ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں تمہیں سچ میں مار دوں گی۔ اگر زندگی کے چند پل میرے ساتھ جی لوگی تو میں بخوشی مر جاؤں گا۔ تم نے اچھا نہیں کیا رومان شاہ۔ مجھے لگا تمہیں عورتوں کی عزت کرنا آتی ہے۔ مجھے لگا تم میرے باپ جیسے نہیں ہو، پر تم اس سے بھی بدتر ہو۔ تم نے میری قیمت لگائی، ہاں 20 کروڑ۔ کس لیے اور کیوں؟ موجود ہوں میں یہاں تو ابھی اپنے 20 کروڑ میرے وجود کو روند کر وصول کر لو، شاید پھر تمہیں سکون میسر آ جائے۔ چیختے ہوئے اس کی آواز میں نمی گھلی۔ رومان نے لب بھینچتے اسے دیکھا، ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ نبیشہ نے بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالیں جو شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے کوئی عام مرد سمجھ لیا ہے، ہاں؟ وہ پیسے تمہیں خریدنے کے لیے نہیں تھے، تمہاری سیکیورٹی کے لیے تھے۔ میرے لیے ہزاروں لڑکیاں موجود ہیں پر میں کسی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ کیونکہ میں عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ یہی عزت بچانے کے لیے تو تمہارے باپ کو پیسے دیے تھے۔ ڈیم اٹ! اس کی آواز بلند ہوئی، دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ در و دیوار ہل گئی۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا، وہ میرے باپ ہیں، پھر چاہے وہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا رومان شاہ۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے چیختے ہوئے اس کا گریبان جکڑا۔ رومان کی آنکھوں میں سرد تاثر ابھرا۔ وہ محبت ضرور کرتا تھا پر اس کے اندر کا گینگسٹر بیدار ہو چکا تھا۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر دیتا اگر سامنے موجود عورت اس کے دل کی ملکہ نہ ہوتی تو آج وہ حیوان بنا جاتا۔ اس نے تھپک تھپک کر اسے سلایا۔ میرے گریبان تک پہنچنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا۔ دل میں جگہ دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ پہ تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ اس کے ہاتھ جھٹکے سے رہدا کیے۔ 20 کروڑ لیے تھے نا؟ ابھی واپس کروں گی میں وہ پیسے۔ پیسہ نہیں، تم ضروری تھی فلش گرل۔ کب سمجھو گی تم یہ بات آخر؟ اتنا ہی برا لگ رہا تھا تو خود اپنی مدد کرتی۔ میرے سامنے شیرنی بنی کھڑی ہو، اپنے باپ کے سامنے اس قدر فضول گوئی پر منع کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں خود کو اس خبیث شخص سے نکاح کے لیے رضامند کر لیا؟ میں ایک دن صبر کیا پر پھر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ تمہیں خود اپنے آپ کو سیو رکھنا چاہیے تھا۔ کم از کم مجھ سے مدد مانگتی، پر اس طرح مانتی تو نہ۔ اپنا وقار کیوں خود گنوایا؟ اگر ایسا پھر ہوا، تم کہیں کمزور پڑی تو میں ہر اچھا برا فرق مٹا کر اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ وہ میرے باپ تھے، کیسے منع کرتی؟ وہ شخص جو اس دنیا میں میرا واحد رشتہ ہے، اس نے کبھی مجھے نہیں چاہا تو پھر میں جیوں یا مروں کیا فرق پڑتا ہے؟ شکوہ ان سے کیا جاتا ہے جہاں گنجائش ہو۔ میں اپنے لیے کھڑی ہو جاتی، پر ان بچوں کا کیا جو میری ماں کے نام پر بنے یتیم خانے میں پل رہے ہیں؟ میرا باپ انہیں بے گھر کر دیتا۔ اتنے بچوں کے بے گھر ہونے سے بہتر تھا میں خود کو پیش کر دیتی۔ ویسے بھی میرے ناکارہ وجود سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے بھی تو مجھے خریدنا ہی چاہا تھا۔ تمہیں صرف بچایا ہے میں نے۔ اگر خریدا ہوتا تو تمہارے باپ سے اس شخص کے بجائے اپنی شادی کا کہتا۔ میں نے فیصلہ تم پر چھوڑا تھا۔ میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ یا اس شخص کو چھوڑ کر مجھے اپناؤ۔ رومان کی سیاہ آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ وہ لڑکی اسے کمزور اچھی نہیں لگتی تھی۔ رومان نے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں لی اور اپنے روم سے ملحق دوسرے کمرے میں لے آیا۔ نبیشہ کو اپنے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس دل میں جاگا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو۔ نبیشہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا مگر بے سود۔ وہ کھینچتی ہوئی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، نظریں جیسے پلٹنے سے انکاری ہوں۔ سامنے دیوار پر اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی تصویریں نصب تھیں۔ اس کی الماری میں رکھی اس کی ماں کی ڈائری اور وہ بچپن کے کھلونے جو نہ جانے کہاں سے وہ ڈھونڈ لایا تھا، وہ خود حیران تھی۔ نظریں ان چیزوں اور دیواروں سے ہوتی جب پینٹنگ پر گئی تو ساکت رہ گئی۔ رنگوں میں ڈھلا اس کا چہرہ انتہائی خوبصورتی سے کینوس پر اتارا گیا تھا۔ وہ مبہوت رہ گئی۔ اس قدر فرصت سے اسے پینٹ کیا گیا تھا کہ آئینہ دیکھ رہی ہو وہ۔ یہ دیکھو، یہ ہے حقیقت۔ مرنا آسان ہے نا تمہارے لیے؟ اب پتہ چل گیا تمہارے مرنے اور جینے سے کس کو فرق پڑتا ہے؟ تمہارا وجود ناکارہ ہے تو یہ سب کیا ہے؟ رومان نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خود بھی واقف تھا کب اس نے رنگوں کو دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ تو اس کی زندگی کو نگل چکا تھا، پھر یہ دھنک کے رنگ کیسے بکھر گئے؟ بہت کبھی وہ پینٹنگ کرتا تھا پر صرف سیاہ و سفید، جو سب سے دور رہتی تھی کسی کونے میں۔ کوئی اس کے اس ہنر سے واقف نہیں تھا۔
اتنا اچانک کب اس کے خیالوں میں وہ پینٹ کرتا گیا؟ یہ سب خود بخود ہوتا چلا گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں کیا ہوا ہے ہاں؟ خوف سے پتلیاں مزید پھیل گئیں۔ یہ دیوانگی تھی یا جنون تھا جو اسے ڈرا رہا تھا؟ وہ اندھیروں کا بادشاہ کیسے اس سے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو جھکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ کیسی محبت تھی؟ یا شاید وہ اس کا نیا نیا خمار تھا جبکہ اس کی انا پہلے تھی۔ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آیا تو تف ہے تمہاری عقل پر۔ مجھے جو ہوا ہے وہ تمہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ عشق کرتا ہوں تم سے دیوانگی کی حد تک، پر میں نہیں کرتی۔ دیوانگی اور جنون صرف بے سکونی دیتے ہیں۔ تم جس گناہوں کے دلدل میں دھنسے ہو میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے نور اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ نور جو میری ماں کے وجود سے پھوٹتا تھا، نبیشہ نے گلوگیر انداز میں کہا۔ سیاہ انگور پلکوں پر نمی دیکھتے مقابل کا دل بے چین ہوا۔ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے ٹھکرا چکی ہے، ورنہ اسے رکھ لیتا۔ قید کر لیتا۔ وحشت سے اس کی آنکھوں میں سرد تاثر ابھرا۔ میں تمہیں قید کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ اس نے ڈرانا چاہا۔ سرد و اسپاٹ لہجہ کسی بھی جذبات سے انکاری تھا۔ اس کے سرد برفیلے لہجے میں وحشتیں رقصا تھیں۔ اس کی حد درجہ سفاکیت، بربریت۔ نبیشہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ پر کبھی ایسے مجھے بے بس کر کے میرے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے۔ عشق میں جھک جانا پڑتا ہے۔ تم نے کہا کہ تم غلامی نہیں کر سکتے، یہ سب نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ شاید جتا رہی تھی، یہ اندھیری مافیا کی دنیا مجھے چھوڑ ہی نہیں دے گی۔ جو گناہ میں نے کیے ہیں اس کا انجام مجھے پتہ ہے۔ میں کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میری موت کے ساتھ ختم ہوگا، پر تم مجھے زندگی کا احساس دلاتی ہو۔ وہ دل جو دھڑکنا بھول گیا تھا، اس نے تمہیں پہلی بار دیکھتے دھڑکنا سیکھا تھا۔ کاش میں پہلے کے بعد دوسرے نظر نہ ڈالتا تو دھڑکتے دل تم بے دھڑک نہ چلی آتی۔ میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، پھر مجھے اس دنیا کا حصہ نہیں بننا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو رومان پل میں اس سے دور ہوا۔ نبیشہ کا ہاتھ واپس اس کے پہلو میں گر گیا۔ رومان کے خون چھلکاتی آنکھوں سے خوف بہت آیا، پر وہ جانتی تھی اس کی مرضی کے خلاف وہ اسے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ رومان، میں آئی سیڈ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے جنون کے ساتھ اس نے سامنے رکھا شو پیس قوت سے دیوار پر دے مارا۔ نبیشہ سر نفی میں ہلاتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب قدم لینے لگی۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ روشنیوں کی باسی ہے اور وہ اندھیروں کا بادشاہ۔ اندھیری اور اکیلا پن ہی اس کے ساتھی تھے۔ بچپن میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ یتیم خانے سے بھاگ نکلا تو مافیا کے پاورفل آدمی نے اسے رکھ لیا اپنا بیٹا بنا کر۔ وہ اس دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ وہ آدمی تو مر گیا مگر مافیا کی دنیا میں سب کو اپنے بعد ان کے نئے باس سے متعارف کروا گیا۔ نبیشہ کے جانے کے بعد صرف وحشتیں رہ گئیں اور وہ سب تہس نہس کرتا وہ اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پر نکال رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔